والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله مخبرا وعامرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب الاحترام علماء سنت، اساتذہ اکرام و طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری گفتگو کا موضوع انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت میں 3 اہم نکات ہیں. خلق حدوث عالم کی طرف ہے، کیونکہ ضمیر میں خالق کے وجود اور عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہے. حدوث عالم اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر قرآن مجید میں مفصل دلائل موجود ہیں. اللہ اس لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ ہی کی خاطر کرنی چاہیے. اسی کا نام اخلاص ہے. اگلے لفظ لیعبدون میں نون کے نیچے زیر لگانے کا مقصد بھی یہی ہے. یہ دراصل لیعبدونی تھا، یعنی خالص میری عبادت کریں. لیعبدون تاکہ میری عبادت کریں. معرفت الہی کے بغیر عبادت ممکن نہیں. یا پھر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اسی سے اگلے درجے کی معرفت حاصل ہوگی. نیز عبدیت ایک بہت بڑا اعزاز ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبد ہے. تمام رسولوں نے عبدیت کو پسند کیا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی بادشاہت کی بجائے عبدیت کا انتخاب فرمایا ہے. خواہش پرستی انسان کی دشمن ہے. اللہ کریم فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اللہ کریم نے خواہشات کی پیروی کو خواہشات کی عبادت قرار دیا ہے. خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. اول ملحدین، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، بلکہ صرف اپنی مرضی کو مانتے ہیں. اسی مرضی کو قرآن مجید نے خواہشات کی عبادت قرار دیا ہے. ان لوگوں کے حق میں قرآن کا یہ لفظ نہایت کرارا ہے. یہاں کسی انسان کی مرضی نہیں چل رہی. نہ کوئی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ مرضی کے والدین کے گھر جنم لیتا ہے، نہ مرضی کی شکل و صورت پاتا ہے، نہ مرضی کی معیشت میسر آتی ہے. حتیٰ کہ مرضی کی موت تک نصیب نہیں ہوتی. مرضی کی موت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، خودکشی. وہ بھی شاید کامیاب ہو یا نہ ہو. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف اپنی خواہشات اور ذوق پر چلتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عقیدے پر عقیدت کو غالب کر رکھا ہے. ان میں اکثریت مخالفین صحابہ کی ہے اور جاہل خطیبوں کی ہے. یہ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہے مگر میرا ذوق یوں کہتا ہے. حدیث تو اس طرح ہے مگر میری محبت کا تقاضا یوں ہے. نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ متبعا لما جئت بہ. یعنی تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ تیسرا وہ صوفی ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کو نہیں چھوڑتے اور ایک نگاہ کرم کے منتظر رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، اور نادان وہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ سے امید رکھی۔ ان سارے لوگوں کے متعلق قرآن کا بیان کردہ اصول سن لیجیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی سے ڈرا اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا وہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔